آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے نکاح کی فضیلت و اہمیت، کہ اسلام نکاح کے بارے میں کیا ہمیں حکم دیتا ہے، کیا فضیلت ہے اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات میں انسان کو مکرم بنایا اور کائنات کی دوسری چیزوں کو انسان کی خدمت پر لگا دیا، یہ بھی اس کے مکرم ہونے کی دلیل۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف اشیاء کو پیدا کیا، مختلف مخلوقات کو پیدا کیا کہ جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ بعض انسان کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت میں داخل ہوتی ہیں، مثلا کھانا پینا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، تو اللہ رب العزت نے اس ضرورت کو پورا کرنے کا بھی اہتمام فرمایا۔ اسلام دین فطرت ہے، اس وجہ سے فطرتی ضرورتوں پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ جہاں فطرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کا زور ہے، وہاں پر ان کی پاکیزگی کا بھی حکم ہے۔ مثلا کھانا انسان کی فطرت کی ضرورت ہے، کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ رب العزت نے انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ جو دل میں آئے کھاؤ، نہیں، بلکہ کچھ حدود مقرر کر دی کہ یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ پینا انسان کی فطرتی ضرورت، تو اللہ رب العزت نے اس کو کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے پی لو، نہیں، حد مقرر کر دی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو انہی فطرتی ضرورتوں میں سے ایک انسان کی ضرورت ہے جنسی خواہشات کو پورا کرنا، یہ انسان کی فطرتی ضرورت ہے۔ تو دیگر ضرورتوں کی طرح اللہ رب العزت نے اس کو بھی کھلا نہیں چھوڑا۔ انسان مکرم، باقی مخلوقات اس کے مقابلہ میں کم درجہ کی، ان کو کھلی چھوٹ ہے کھانے کی بھی، پینے کی بھی۔ اسلام کی اس تکریم کی وجہ سے، انسان کی تکریم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حدود و قیود مقرر کر دیں۔ تو اس جنسی خواہش کو اللہ رب العزت نے پورا کرنے کے لیے ایک فطرتی طریقہ نکاح کا بتایا۔ یہ نکاح والا راستہ اللہ رب العزت نے کھول کر باقی دروازے بند کر دیے کہ یہ حلال ہے، اس کے علاوہ باقی راستے حرام ہیں۔ تو یہ نکاح فطرتی ضرورت کو، ایک نیچرل جو ضرورت ہے انسان کی، بنیادی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کا ایک فطرتی اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا۔ اب سوال ہے کہ نکاح ہوتا کیا ہے، نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کا معنی مفہوم اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کتنا آسان عمل ہے، اور پھر ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے کتنا مشکل کر دیا ہے۔ اسلام نکاح کسے کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ایک مرد ہو، ایک عورت ہو، دونوں کے درمیان ایجاب اور قبول ہو، دو گواہوں کی موجودگی ہو، حسب استطاعت مہر مقرر کر لو، اب جو معاہدہ ان کے درمیان ایجاب و قبول کی شکل میں ہو رہا ہے، یہ نکاح ہے۔ اب یہ قانونی، اخلاقی اور مذہبی طور پر میاں بیوی ہو گئے، اب ان کا آپس کا تعلق جائز ہو گیا جو پہلے ناجائز تھا۔ تو نکاح ایک شرعی معاہدہ ہے، ایک میاں بیوی، مرد اور عورت کے درمیان، جس کے بعد ان کا آپسی تعلقات جائز، نتیجہ میں ہونے والی اولاد جائز،
شرعاً ان کے وہ تمام حقوق جو اولاد کے حقوق آپ حضرات سنتے پڑھتے رہتے ہیں، وہ تمام حقوق اب ثابت ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض بھی ایک دوسرے کے ذمے لاگو ہو جائیں گے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ نکاح ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، کتنی چیزوں کا ہونا ضروری۔ ایک تو ایجاب اور قبول، یہ ارکان ہیں، ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دو گواہوں کا موجود ہونا یہ شرط ہے۔ مہر کا مقرر ہونا لازم ہے۔ خطبہ سنت ہے، لازم وہ بھی نہیں ہے، خطبہ سنت ہے۔ یہ چند چیزیں ملتی ہیں تو ایک نکاح بن جاتا ہے۔ کتنا آسان عمل۔ لوگوں کی طبیعتوں، لوگوں کے حالات جسمانی اور مالی کے اعتبار سے اسلام نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ نکاح انسان پر کرنا فرض ہو جاتا ہے، جیسے نماز فرض ہے، نکاح بھی فرض ہو جاتا ہے۔ ایک درجہ آتا ہے واجب ہے، ایک سنت کا ہے، ایک مکروہ کا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے حرام بھی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر میرا نکاح نہ ہوا تو میں بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، گناہ کر بیٹھوں گا، یقین ہے، تو نکاح کرنا فرض ہو گیا۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اب نکاح کرنا فرض ہو گیا۔ اور اگر غالب گمان ہے کہ ایسا ہو جائے گا اور اپنے بیوی کے اخراجات اٹھانے کی، نان و نفقہ کی، رہائش کی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، ساتھ غالب گمان بھی ہے، تو اب یہی نکاح واجب ہو جائے گا۔ اگر اعتدال کی حالت میں ہے، گمان غالب بھی نہیں ہے، درمیانی حالت ہے، یقین بھی نہیں ہے، تو اب نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب بھی یہ نہیں ہے نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوتا، اب نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، نہیں کریں گے تو اب بھی گناہ ہوگا، کیونکہ سنت مؤکدہ آپ حضرات جانتے ہیں ضروری سنت ہے۔ سنت کی دو قسمیں، مؤکدہ، غیر مؤکدہ۔ اور ساتھ اگر یہ بھی نیت شامل کر لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، اولاد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہی نکاح اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر انسان کو یہ خوف ہو کہ نکاح ہو گیا تو بیوی پر ظلم و زیادتی کروں گا، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اب نکاح کرنا اس کے لیے مکروہ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر یقین ہو جائے یا وظیفہ زوجیت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اب نکاح کرنا فقہاء نے لکھا ہے اب حرام ہے، اب نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ نکاح، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک معاہدہ ہے دو افراد کے درمیان، یہ معاملہ ہوا، اور ایک اس کی حیثیت عبادت والی ہے کہ یہ نکاح عبادت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ان دو شانوں میں، ان کی ان دو حیثیتوں میں غالب حیثیت عبادت والی ہے۔ کیا مطلب؟ مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ دو آدمی ہیں، ایک طرح کے ہیں۔ ایک آدمی نفل عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، وہی آدمی اسی وقت میں نکاح کرتا ہے، حالتیں دونوں کی ایک جیسی ہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نکاح کرنے والا بڑا اجر و ثواب کما رہا ہے، یہ بڑی عبادت کر رہا ہے۔ کیسے عبادت ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے نکاح کیے، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں، انبیاء اس کا اہتمام انتظام فرمایا کرتے تھے۔ پہلی چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء
اپنے عفت اور پاک دامنی حیا کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا مستقل شعبہ ہے۔ دوسری انبیاء کی سنت کیا ہے کہ انبیاء مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ تمام انبیاء کی سنت رہی، صرف حضور علیہ السلام کی نہیں، تمام انبیاء کی سنت رہی کہ مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ منہ کی پاکیزگی کا سبب ہے یہ مسواک، اور اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے۔ تیسری انبیاء کی سنت حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشبو کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی انبیاء کی سنت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء نکاح کیا کرتے تھے، نکاح سے منہ نہیں موڑا کرتے تھے، نکاح سے اعراض نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ نصارہ کے دین کے اندر ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ایک شیطانی خواہش ہے۔ اگر یہ شیطانی خواہش ہوتی تو انبیاء اس سے کوسوں دور ہوتے۔ یہ ایک فطرتی خواہش ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے رکھی گئی ہے، تو انبیاء نکاحوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور نکاح کے بغیر ایمان بھی نامکمل رہتا ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ اذا تزوج العبد استکمل نصف الدین، کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس وقت اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اور باقی نصف کا کیا کرے؟ فَلْيَتَّقِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی نصف کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرے، اللہ رب العزت کا خوف کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے تو ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر نکاح کہ انسان کا دین نامکمل رہتا ہے۔ نماز روزہ سب ہے، نکاح نہیں ہے، دین نامکمل ہے۔ مکمل کب ہوگا؟ جب ان کے ساتھ ساتھ نکاح والا فعل بھی شامل ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اب نکاح، اب اس کا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس نکاح کے لیے چند چیزیں بڑی ضرورت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا کام تو رشتہ دیکھنا، یہ بنیادی کام ہے۔ ہم نے یہیں سے ہی مشکل کر لی، اپنا سٹیٹس بنا لیا اور طرح طرح کے فضولیات میں پڑ گئے کہ یہ چیز ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ آئیڈیل کی تلاش، وہ آئیڈیل سالہ سال نہیں ملتا، اور پھر آئیڈیل کا آئی سائلنٹ ہو جاتا ہے، صرف ڈیل رہ جاتی ہے، آخر میں یہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دیکھنے کے حوالے سے جو ہمیں فرامین بتائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، لوگ 4 وجوہات کی بنا پر عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، رشتہ دیکھتے ہوئے 4 چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا لمالہا، سب سے پہلے تو اس کا مال دیکھا جاتا ہے، خاتون مالدار ہے کہ نہیں ہے۔ ولجمالہا، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، حسین ہے کہ نہیں ہے۔ ولحسبہا، حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ولدینہا، اور اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کسی خاتون سے نکاح کرنا تو تم اس کی دینداری کی وجہ سے نکاح کرنا، آخری کا خیال کرنا، کیونکہ پہلی تینوں چیزیں عارضی ہیں۔ مال آج ہے، کل پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ حسن آج ہے، کل رہے گا کہ نہیں رہے گا، کوئی نہیں جانتا۔ حسب و نسب زندہ ہے، آج بڑے چودھری صاحب، میاں صاحب، فلاں فلاں، جو ہی یہ ظاہری آنکھیں بند ہو گئیں تو وہ چودھری صاحب سے میت مرحوم ہو جائیں گے۔ عارضی چیزیں، دائمی اور ساتھ رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کا دین ہے۔
دیندار خاتون ہوگی تو اسی دنیا کو ہی جنت بنا دے گی، کیونکہ خاتون کا کام صرف یہ جنسی تسکین نہیں ہے، اس نے امور خانہ داری چلانے ہیں، اس نے آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس نے گھریلو معاملات دیکھنے ہیں، تو ان سب چیزوں کے لیے ضرورت اس کی دینداری کی پڑے گی۔ بچوں کی تربیت کب اچھی ہوگی؟ جب وہ دیندار ہوگی۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں سے جو بچہ سیکھتا ہے اس کو بھلانا، اس کو بدلوانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ پہلی درسگاہ سے یہ سبق مل رہا ہے۔ پہلی درسگاہ اگر یہودی، ماں یہودی ہے تو بچے کو یہودیوں والا سبق دے گی، نصرانی ہے نصرانیوں والا سبق دے گی۔ اگر وہ مومنہ ہے، صحیح معنوں میں دیندار ہے، تو بچپن سے ہی بچے کی تربیت دینداری والی ہوگی۔ تو اول تینوں چیزیں عارضی ہیں، دین دائمی چیز ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرو نکاح کرتے ہوئے، اس عورت کی دینداری دیکھو کہ وہ کس قدر دیندار ہے، اس چیز کا خیال کر کے نکاح کرو۔ اور رشتہ طے ہو جانے کے بعد بھی ایک جس مشکل میں ہم گھرے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ منگنی ہو جاتی ہے اور کئی سال پھر نکاح نہیں ہو رہا۔ اور یہ بڑے دیندار گھروں میں کیا ہوتا ہے، منگنی کے بعد ان کو آپس میں بات چیت کرنے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ منگنی کا اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دو اجنبی آپس میں حلال ہو جائیں۔ حلال کرنے والا صرف نکاح ہے۔ یہ منگنی کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ حلال نہیں کرتی۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ منگنی ہو گئی اب بات کر سکتے ہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک عام اجنبی کا حکم ہے ویسے ہی منگنی والوں کا حکم ہے، بلکہ عام اجنبی سے بھی زیادہ بچنے کا حکم ہے، کیونکہ ان کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف زیادہ ہے۔ تو یہ کئی سال اسی طرح گزر جاتے ہیں، منگنی کے بعد جی شادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جب تمہارا رشتہ طے ہو جائے، تم اپنے بچوں کا رشتہ طے کر دو، ان کے دین کو دیکھتے ہوئے، ان کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، فزوجوہ، تو ان کا نکاح کر دو، اب دیر نہ کرو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ ثلاثن لا تؤخرها، 3 معاملات ایسے ہیں کہ ان میں کبھی تاخیر نہ کرنا، ان میں تاخیر نہ کرنا، فوراً جتنا جلدی ہو جائے کر لینا۔ ایک فرمایا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو فوراً نماز کا اہتمام کرو، دیر نہ کرو۔ والجنازہ اذا حضرت، جب جنازہ آ جائے تو اب دیر نہ کرو، اس کو پڑھانے کی کریں۔ اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں جوڑے مل جائیں، جوڑ تمہیں مل جائے کہ ان کا آپس میں ہم نے نکاح کرنا ہے، مناسب رشتہ ہو جائے، تو اب اس میں دیر نہ کریں، انتظار نہ کرتے رہیں، سالہ سال اسی میں نہ گزار دیں کہ 2 سال بعد کریں گے، 4 سال بعد کریں گے۔ نہیں، رشتے طے ہو گئے، فوراً نکاح کریں، ان میں دیر نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں دیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور نکاح کے بے شمار فضائل اور فوائد بھی ہیں، صرف دینی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی فوائد بے شمار ہیں۔ دینی فوائد تو ہیں ہی ہیں کہ ہم نکاح کا خطبہ سنتے ہیں، نکاح کے خطبے کے اندر ہم 3 آیات سنتے ہیں، تینوں میں غور کریں تو تقویٰ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقوی کا بہت بڑا سبب یہ نکاح ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مسکین مسکین مسکین، وہ شخص مسکین ہے، وہ شخص مسکین ہے، وہ شخص مسکین ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ کون شخص مسکین ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل لیس لہ امرأۃ، ایسا آدمی مسکین ہے کہ جس کی بیوی نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر وہ شخص مالدار ہے پھر بھی مسکین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، اگرچہ بہت زیادہ مال ہے پھر بھی مسکین ہے۔ اور پھر فرمایا، مسکینۃ مسکینۃ مسکینۃ،
وہ عورت مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے۔ کون سی؟ فرمایا لیس لہا زوج، ایسی عورت جس کا شوہر نہ ہو، وَإِن كَانَتْ كَثِيرَ الْمَالِ، اگرچہ بہت زیادہ مالدار ہے۔ کیوں ایسا کیوں فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ کہ مال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال کا مقصد ہوتا ہے راحت، سکون، اطمینان، قلبی بھی ذہنی بھی۔ ایک آدمی بہت مالدار ہے، سب کچھ ہے، کوئی سنبھالنے والا پیچھے نہیں ہے، کوئی ایسا رازدار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ سب سے بڑی رازدار یہ میاں بیوی آپس میں ہوتے ہیں۔ تو ذہنی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو مال کا جو مقصد ہے، جس کے پاس مال نہ ہو وہ اگر اس بے سکونی میں مبتلا ہے، تو جس کے پاس مال ہے لیکن گھر میں کوئی سنبھالنے والا، عورت ہے تو شوہر نہیں ہے، مرد ہے تو بیوی نہیں ہے، تو وہ بھی اسی بے سکونی میں مبتلا ہوگا۔ جیسے وہ مسکین ہے، یہ آدمی بھی مسکین ہے۔ اور شرمگاہ کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، انسان کے ایمان کی حفاظت اس نکاح سے بڑھ کر اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، جو بھی تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، فلیتزوج، وہ نکاح کرے۔ دو مقاصد بیان کیے نکاح کے۔ ایک تو نظروں کی حفاظت اس سے ہو جائے گی، اس نکاح کی برکت سے اللہ رب العزت نظروں کی حفاظت کر دیں گے، اور اسی نکاح کی برکت سے اللہ رب العزت تمہاری اپنی حفاظت کر دیں گے، بدکاری میں مبتلا نہیں ہوو گے۔ اور جو نہیں کر سکتا اس کا بھی حل بتایا کہ جو مالی استطاعت نہیں رکھتا، اس قدر نہیں ہے کہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکے، نان نفقہ دے سکے، تو اس کے لیے فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے وہ کثرت سے روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ آڑ بن جائے گی، یہ باڑ ہو جائے گی اس کے اور اس کے نفسانی خواہشات کے درمیان۔ تو جو ہی اس کو بھی اللہ رب العزت وسعت دیں تو یہ بھی نکاح کرے، کیونکہ اسلام چاہتا ہے پاکیزہ معاشرہ کو، اور پاکیزہ معاشرہ تب وجود میں آئے گا جب یہ نکاح آسان ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب نکاح مشکل کر دیا جائے گا، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں مشکل کر دیا گیا، لڑکی والوں کے لیے مشکل، لڑکے والوں کے لیے مشکل، اپنے بنائے ہوئے ریت و رواج کی وجہ سے، تو پھر اس معاشرہ کے اندر بے راہ روی عام ہو جاتی ہے، وہ آسان ہو جاتی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح مشکل ہو گیا، بے راہ روی آسان ہو گئی۔ یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر آج بھی ہم اسلامی تعلیمات پر آ جائیں تو آج بھی ہمارا یہ معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی پاک دامنی کی مثالیں دیں، ضرب المثل آج بھی ہمارا یہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور وسعت کے باوجود نکاح نہ کرنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت عفاف رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عفاف کیا تمہاری بیوی ہے؟ کہا کہ نہیں جی شادی نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بڑے مالدار ہو، بڑی وسعت رکھتے ہو، پھر بھی نہیں؟ فرمایا نہیں پھر بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو شیطان کے اعلی کار ہو، تم شیطان کے بھائی ہو۔ وسعت کے باوجود نکاح نہ کرنے والوں کے لیے یہ حضور علیہ السلام کی وعید کہ تم شیطان کے بھائی ہو۔ اگر تم نصرانی ہوتے تو تم ان کے راہب ہوتے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ نکاح نہ کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس سے بڑھ کر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زندوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جو وسعت رکھتا ہے نکاح کی پھر بھی نکاح نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سب سے بدترین مردے وہ ہیں
کہ جو نکاح کی صلاحیت رکھتے تھے نکاح نہیں کیا، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کو ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں شیطان کا سب سے بڑا جال ہیں۔ جو آدمی نکاح نہیں کرے گا، بڑا صالح ہوگا، تو شیطان اس کے اس صالحیت کو، اس کی اس نیکی کو خراب کرنے کے لیے اس کو بدکاری میں مبتلا کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اے عفاف نکاح کرو ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی اس شخص کے لیے کہ جو نکاح کی طاقت رکھتے ہوئے بھی نکاح نہیں کرتا۔ تو ہم بھی اس چیز کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کے نکاحوں میں آسانی کریں، جلدی کریں، کیونکہ اس چیز کی بھی پوچھ ہونی ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ ہونی ہے۔ اب جواب کیسے صحیح دیں گے؟ جب اس چیز کا خیال کیا ہوگا۔ بچوں کی عمر ہو جائے نکاح کرنے کی تو ان کے نکاحوں کا جلد از جلد اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ نے ان کا نکاح نہیں کیا، وقتوں پر نہیں کیا، آپ کے زیر انتظام تھے، نکاح نہیں کیا، کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کیونکہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو نکاح کے بے شمار مقاصد ہیں۔ ایک تو عبادت ہے، پہلے میں نے عرض کیا، تقوی کا ذریعہ ہے، اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر، اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب نکاح ہوگا، تبھی تو اولاد ہوگی۔ لیکن ہم نے اس نکاح والے معاملہ کو کیا کر دیا؟ نکاح عبادت ہے، ہم نے اس کو مشکلات میں کر کے، اس میں طرح طرح کی خرابیاں ڈال کے ہم نے اس کو مشکل کر دیا اور اس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ نکاح عبادت ہے، ہم نے اس میں طرح طرح کی چیزیں ڈال دی جن کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں